فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں بہت زیادہ کرامات ہوئے ہیں۔ اب مکمل کتابیں چھپی ہوئی ہیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں جو کرامات ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک کرامت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عراق میں عظیم ترین مجتہد اس زمانے کے آیت اللہ محمود مراشی وہاں پہ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ ہم دنیا میں کروڑوں شیعہ ہیں، اس کے باوجود ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت سے محروم ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امیر المومنین سلام نے حضرت فاطمہ زہرا کو رات کی تاریکی میں دفنایا اور اس کے بعد کسی کو نہیں بتایا قبر کے بارے میں۔ اب آیت اللہ محمود مراشی نے یہ ارادہ کیا کہ میں جا کے امیر المومنین کے حرم میں بیٹھ کے صبح و شام عبادت کروں گا، ریاضت کروں گا اور خود مولا سے پوچھوں گا کہ مولا ہمیں بتائیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قبر مطہر کہاں پہ ہیں، تاکہ شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام جا کے وہاں پہ جا کے فاطمہ زہرا کی زیارت کریں، دنیا کے کروڑوں سادات جا کے اپنے مادر گرامی کی زیارت کریں۔ اور آیت اللہ محمود مراشی نے یہ عمل شروع کیا جا کے حرم میں، تو علماء بتا رہے ہیں کہ ایک دن عالم رویاہ میں، نہ خواب نہ بیدار، اس عالم میں امیر المومنین علیہ السلام نے، یا بعض روایت میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے آیت اللہ محمود مراشی سے فرمایا کہ یہ خدا کے راز میں سے ایک راز ہے کہ فاطمہ زہرا کی قبر مطہر کو کسی کو بتانا نہیں ہے، جب تک زمانے کے امام مہدی صاحب العصر والزمان نہیں آئیں گے اس وقت تک کسی کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر کے متعلق بتانا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر مطہر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کی زیارت کا جو اجر و ثواب ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جائیں کم المقدسہ میں جا کے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کریں، تو خداوند عالم آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کا اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ جب یہ خواب دیکھا، یہ عالم رویاہ میں دیکھا، تو اس کے بعد آیت اللہ محمود مراشی نے اپنے بیٹے اس زمانے کے عظیم ترین مجتہد آیت اللہ مراشی نجفی کو بھیجا قم کی طرف، کہا کہ آپ نجف میں نہیں رہیں بلکہ جائیں قم میں، اور قم میں جا کے فاطمہ معصومہ کے حرم میں رہنا ہے، وہاں پہ حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کرتے رہنا ہے، صبح و شام فاطمہ معصومہ کے ساتھ توسل کرتے رہنا ہے۔ اسی وجہ سے آیت اللہ العظمہ مراشی آئے، مراشی نجفی آگے قم میں 36 سال تک اسی صحن میں، صحن امام رضا علیہ السلام میں نماز جماعت صبح اور مغربین کی نماز جماعت قائم کرتے رہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ مراشی نجفی جو ہیں وہ 2 گھنٹہ پہلے صبح کی نماز سے 2 گھنٹہ پہلے آگے حضرت معصومہ کے حرم کے دروازے پہ جانماز بچھا کے نماز شب پڑھتے رہتے تھے، اور یہ تمنا رکھتے تھے کہ دروازہ کھلے گا تو سب سے پہلا زائر میں ہوں گا، اور پہلے زائر کے اعزاز حاصل کرنے کے لیے 2 گھنٹہ پہلے آگے رات کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے دروازے پہ بیٹھ کے زیارت کرتے ہوئے، نماز شب پڑھتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے رہتے تھے۔ اور اسی طرح ایک دن وہ قم میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، سردیوں کے موسم میں خود آیت اللہ مراشی فرماتے ہیں کہ میں سویا تھا، خواب میں فاطمہ معصومہ نے آ کے مجھے کہا کہ مراشی آپ سوئے ہیں، میرے بیٹے مراشی آپ سوئے ہیں، میرے زائر باہر سردی میں بیٹھے ہیں۔ اب جب میں نے یہ خواب دیکھا، اچانک ڈر کے بیدار ہوا، فوراً اسی رات کی تاریکی میں، تقریباً کہہ رہے ہیں رات کے 1 بجے تھے، میں آیا حرم میں، تو کہہ رہے ہیں اس وقت دیکھا تو پاکستان یا انڈیا کے کچھ زائر سردی سے تھرتھراتے تھے اور حرم کے دروازہ بند تھا، دروازے کے پاس آ کے بیٹھے تھے، اور اس کو فاطمہ معصومہ نے ان کی شفاعت کرتے ہوئے حضرت آیت اللہ العظمہ مراشی کو جگایا جا کے ان کو پناہ دے، اور آیت اللہ العظمہ مراشی نے ان زائرین کو اپنے گھر لے گئے اور مہمان رکھے اور صبح واپس زیارت کے لیے بھیجے۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی دنیا میں اسی طرح زیارت کرنے کی اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔